اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سنائیے انہیں حال اس کا جسے ہم نے اپنی آیات کا علم عطا فرمایا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو وہ ان سے کترا کر نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے اسے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین کا ہو رہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، پس اس کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ تو اس پر بوجھ لاد دے تب بھی ہانپے، اور بوجھ ہلکا کر دے تب بھی ہانپے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بس یہ مثال اس قوم کی ہے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پس تم ان کو یہ احوال سنا دو کہ وہ اس کے متعلق سوچیں۔ اگرچہ اس آیت کے مصادیق علماء نے مختلف بیان کیے ہیں، لیکن پیغام عبرت سب کا یکساں ہے۔ پہلا مصداق کچھ اس طرح ہے کہ بعض علماء کی رائے ہے کہ اس آیت میں جس شخص کا احوال سنانے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا ہے، یہ بنی اسرائیل کا ایک عالم اور زاہد تھا جس کا نام بلعام بن باورا تھا۔ اور بلعام بن باورا کے متعلق تورات میں بھی ذکر ہے، اور ویسٹرن لٹریچر میں بھی اس کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے اس شخص کے بارے میں۔ اور علماء کی جو تفاسیر ہیں ان میں اس کے بارے میں ذکر کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا اس میں جو الہی کا جو ہے اسے ذکر عطا کیا تھا، اور اسے اس میں الہی کی برکتوں کی وجہ سے اس کے پاس بے شمار علم تھا۔ اسی اس میں الہی کی برکت کی وجہ سے اپنے زمانے میں یہ علم و فضل میں اپنی نظیر آپ رکھتا تھا، اور لاکھوں بلکہ کروڑوں کی شکل میں طلباء اس کی علمی مجلسوں میں شرکت کرتے تھے، اور اس کے جو خطبات تھے انہیں قلم بند کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کے لیے دعا کرتا تھا اس کی وہ دعا قبول ہوتی تھی، اور یوں لوگ اس کو اپنی مختلف حاجات کو پورا کرنے کے لیے اس کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے حضور میں ان کے لیے دعا فرمائے، اور یوں اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے اور اپنے علم میں تکبر کی وجہ سے یہ جو شخص ہے یہ راہ حق سے منحرف ہو گیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر بھٹکتا چلا گیا۔ ایک اور نیریٹو یہ کہتا ہے کہ یہ اسرائیلی نہیں تھا، اور جو کنگ بلاق تھا، شہنشاہ بلاق، اس نے اس سے درخواست کی تھی کہ یہ بنی اسرائیل کے حق میں بد دعا کرے۔ تو پہلے اس نے اس چیز کو ریزسٹ کیا، اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے حق میں بد دعا نہیں کروں گا، لیکن آہستہ آہستہ جب کنگ بلاق نے اسے کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ شہنشاہی عطا کروں گا اپنے علاقوں میں، کچھ علاقوں کا میں تمہیں شہنشاہ مقرر کر دوں گا، تو اس کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد ہونے لگا، اور اس کے دل میں یہ خواہشات جنم لینے لگے کہ جو نبوت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے اس پر میرا حق بھی ہو سکتا ہے۔ اس شہنشاہی کے لالچ میں اس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا جو کہ اس کی آخرت میں کامیابی کی ذمہ دار تھیں، اور اس کے بدلے میں اس نے دنیا کی طرف جو ہے وہ رغبت ظاہر کی، اور یوں یہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اس کے بعد اس نے بنی اسرائیل کے حق میں بد دعا کی، لیکن وہ اس کی بد دعا قبول نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے اس کی کہتے ہیں کہ جو زبان ہے وہ جس طرح کتے کی زبان جو ہے وہ لٹکنے لگ جاتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ تھوڑی سی ہسٹری پڑھتے ہیں مفسرین کی کتابوں میں اور تفسیروں میں بھی، مختلف تفسیروں میں بھی۔ تو اس نے بنی اسرائیل جو ہیں ان کے کنگ بلاق کے ساتھ مل کر
بہت زیادہ پلاٹنگ کی، اس نے اس کو یہ کہا کہ ان کو عورتوں کے نشے میں جو ہے وہ چور کیا جائے، فاحشہ عورتیں جو ہیں وہ اسرائیل والوں میں بھیجی جائیں اور بدزنی اور بدکاریاں کو عام کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے دین سے جو ہے وہ ہٹ جائیں گے۔ تو اس معاملے میں یہ شیطان کے ساتھ مل کر اس نے کافی پلاٹنگ کی اور بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے لگا۔ دوسرا مصداق یہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام امیہ بن ابی صلات تھا۔ یہ شخص اعلیٰ انسانی اوصاف کا مالک تھا اور زہد و پرہیزگاری میں بھی اپنی مثال آپ تھا، اور اس نے یہودیوں اور عیسائیوں کی جو کتابیں ہیں یعنی تورات اور انجیل اور زبور، اس نے ان تمام کتابوں کا مطالعہ کر رکھا تھا، اور اس کو یہ علم تھا کہ ایک رسول مبعوث ہونے والا ہے، اور اسے یہ امید تھی کہ جس رسول کے بارے میں ان کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے وہ میں ہوں، کیونکہ زہد و پرہیزگاری میں میری کوئی مثال نہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس شخص نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو سنا تو اسے سخت مایوسی ہوئی۔ اب اپنے علم کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا، اس کا حق یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ راہ حق کا ساتھی بنے، مگر اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اسے علم کی جو اس کے اوپر نوازش کی تھی، اس کی بنا پر اسے یہ لگتا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ اس کے علاوہ اور کسی پر نہیں ہونا چاہیے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے پر اسے دنیاوی فائدہ جو ہے وہ نظر آتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے میں اس کو آخرت میں فائدہ نظر آتا تھا، تو اس نے دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ ترجیح دی، اور اگر وہ اعتراف کے راستے پر چلتا تو فرشتوں کو اپنا ساتھی پاتا، لیکن اس نے گمنڈ اور حسد کے راستے کو چنا، تو ان دو راستوں میں اسے شیطان کے علاوہ اور کون مل سکتا تھا۔ یہ مثال ان تمام لوگوں پر صادق آتی ہے جو حسد، کبر میں سچائی کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے تکبر میں رہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کہتا ہے کہ کسی آدمی کا ایسا بننا خود کو انسانیت کے مقام سے گرا کر کتے کے مقام پر پہنچا دینا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو کتا اچھے سلوک پر بھی ہانپتا ہے اور کتا برے سلوک پر بھی ہانپتا ہے، اور یہی حال اس آدمی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جب نوازا تب بھی وہ سرکش ہی بنا رہا اور سرکشی میں ہی مغلوب رہا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سے چھین لیا تب بھی وہ سرکشی بنا رہا اور سرکشی میں مغلوب رہا۔ حالانکہ اسے چاہیے یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تو تب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی نعمت، کسی نعمت کو چھین لیا یا اس کو نعمت نہیں دی تو تب بھی وہ عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا کہ وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی گودام میں یا کہیں کسی جگہ جائیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بیویئر آف ڈاگس، اور بچپن میں ہم نے ایک کہانی سنی تھی کہ گریڈ از کرس، تو جو ڈاگ کلچر ہے یہ لالچ کی طرف، دنیاوی لالچ کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ اور اس مثال سے ایک اور چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو راستہ دکھانے کے لیے خود سامنے نہیں آتی، بلکہ اس کی زندگی میں دلائل اور نشانیاں یا سرکمسٹانسز ایسے کریٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ ان پر غور و فکر کرے اور ہدایت پائے، اور جو لوگ ان چیزوں پر غور و فکر کر کے یا قرآن میں یہ جتنی مثالیں بیان کی گئی ہیں ان کو ان سے ان نشانیوں سے عبرت حاصل کر کے خود کو سدھار لیتے ہیں تو ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے، اور جو شخص ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خیر نہیں اور آخرت میں بھی خیر نہیں۔ وہ دنیا میں بھی گریڈ از کرس، اس لالچ میں رہ کر، جیسے کہ اس کتے کی مثال سے بیان کیا گیا ہے، نہ ان کو دنیا میں سکون ملتا ہے اور نہ آخرت میں۔ ان کے پاس کوئی چیز ہوگی تو وہ زیادہ چیز حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ بے چین رہیں گے، جبکہ
جو دوسرے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر خوش ہیں، وہ ہمیشہ اس کا شکر جو ہے وہ بجا لائیں گے۔ تیسرا مصداق، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے مراد جو شخص ہے وہ ابو عامر سیفی ہے، جو زمانہ جاہلیت میں بھی اون کے کپڑے پہنتا تھا اور زہد و پارسائی میں اپنی مثال آپ تھا، اور وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، اور اسے بھی یہ لگتا تھا کہ نبوت اسی کے لیے ہے اور وہ ہی اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہوگا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ شخص راہ حق سے ہٹ گیا اور کفر کرنے لگا۔ ان تینوں مصداق سے اور اس آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ سعادتوں کی اصل بنیاد پروردگار کی نگاہ رحمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ہے کہ وہ کس پر اپنا فضل کرے، کس کو اس کی عبادات کا جو ہے وہ صلہ دے، اور یہ اس پر ہے کہ وہ کس کو اپنے فضل سے فیض یاب کرتا ہے۔ دوسرا سبق یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ علم حجاب اکبر ہے، لیکن اگر اس کو نور نبوت کی رہنمائی مل جائے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا زینہ بن جاتا ہے کہ آپ کے پاس علم ہے اور بہت زیادہ علم ہے، لیکن اگر آپ کو وہ علم ڈگنیفائیڈ نہیں بناتا اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے روشناس نہیں کرواتا، اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس علم کی بنا پر آپ کو کوئی عہدہ ملے گا، تو یہ سراسر آپ کی غلطی ہے۔ اگر علم آپ کو عاجزی و انکساری کی طرف لے کر جاتا ہے تو وہ علم اللہ تعالیٰ سے ایک قرب کا جو ہے وہ ذریعہ جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ اور تیسرا جو سبق ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جو زہد و عبادت انسان کے اندر تکبر پیدا کر دے وہ کسی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ ایسی زہد و عبادت سے وہ گناہ بہتر ہے جس کے سرزد ہونے سے انسان نادم ہو جائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عجز و انکساری کرتے ہوئے توبہ کی فریاد کرے۔ کتنے لوگ آپ نے اپنی سوسائٹی میں دیکھے ہوں گے کہ جو اپنی زہد و عبادت کا تکبر کرتے ہیں، تو اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبادت میں زہد و تکبر بھی آپ کے کسی کام کا نہیں۔ انسان کو بے شک وہ جتنا متقی و پرہیزگار ہے، اسے عجز و انکساری کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عام انسان کے ساتھ جب آپ حسد کرتے ہیں تو وہ حسد آپ کی نیکیاں کھا جاتا ہے۔ یہ تیسرا جو ہے یہ سبق ہے، یہ ایک اور سبق ہے کہ جب آپ عام انسان کے ساتھ حسد کرتے ہیں تو وہ انسان کی نیکیاں کھا جاتا ہے۔ تو جب آپ کسی پیغمبر کے ساتھ، اللہ کے نیک بندے کے ساتھ حسد کریں گے اور اس کا برا چاہیں گے، جیسے کہ پہلے مصداق میں ہے کہ بلعام بن بعورہ نے بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنا چاہی تھی اور ان کا برا چاہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے، تو پھر جو شخص ایسا حسد کرے گا تو اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ تو یہ ایک گمراہی کی داستان تھی جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے۔